بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم. نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین. اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیتوں کے متعلق کچھ باتیں ذکر ہوئی ہیں. کل مالک یوم الدین کے متعلق شروع ہوا تھا. قیامت کا آنا بالکل برحق ہے. اس کے متعلق جو اسلامی عقیدہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. مالک یوم الدین کے اندر اللہ جل جلالہ و عز نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ روز حساب کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک ہے. دنیا کے اندر کیا مالک نہیں ہے؟ تو ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ پاک دنیا کی چیزوں کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کے بھی تمام چیزوں اور تمام امور کا مالک ہے. مالک حقیقی دنیا میں بھی وہی ہے اور آخرت میں بھی وہی ہے. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا کے اندر انسانوں کو ٹائم پروری تھوڑی مدت کے لیے مال دولت کا مالک بنا دیا ہے اور شرعی طور پر بھی ان کی ملکیت کو تسلیم فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب مال کا مالک ہوتا ہے تو شریعت نے اس کے بعد زکوٰۃ واجب کی ہے. زکوٰۃ واجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اس کی ملکیت کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ شخص اتنے مال کا مالک ہے، لہذا اب اس مال کی تم زکوٰۃ ادا کرو. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا، مال کا، دولت کا، دنیا کی چیزوں کا مالک بنایا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ ہم جو مالک دنیا میں ہیں یہ عارضی طور پر ہے، ٹائم پروری ہے. اور سب دیکھتے ہیں کہ انسان کی جیسی آنکھ بند ہوئی ختم. اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، ماں بہن کے گلے کے اندر لوکٹ ہے، سونے کا ہار ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والے ہر چیز کو اتار دیتے ہیں اور سب چیزیں نکال کر پھر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور صرف اس کو کفن کے اندر پہنا کر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بالکل خالی ہاتھ دنیا سے آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. ملینر تھا، بلینر تھا، کروڑ پتی تھا، بڑی بڑی کوٹھیوں کا، بڑے بڑے بہترین گھروں کا مالک تھا، مگر سب ختم، زیرو. مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو بالکل زیرو ہو جاتا ہے، یعنی مال و دولت ختم. البتہ ایمان والا ہے تو الحمدللہ اس کا اماؤنٹ اور اس کا اکاؤنٹ زیرو نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ اس نے دنیا میں جو ایمان اختیار کیا ہے، اعمال کیے ہیں اور اللہ کی فرما برداری اور مجاہدے کر کے زندگی گزاری ہے، تو الحمدللہ مال و دولت کے اعتبار سے تو خیر وہ دنیا میں سب چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر یہ ایمان والا اپنے ساتھ
الحمدللہ بہت بڑا آخرت میں کام آنے والی کرنسی. دنیا کی کرنسی تو یہیں چھٹ جاتی ہے، مگر آخرت کی کرنسی جو ایمان اور اعمال صالحہ ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر سفر شروع کرتا ہے. الحمدللہ اس سامان سفر کی وجہ سے موت کے وقت میں بھی اس کے لیے آسانی، بڑی بڑی بشارتیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بڑی بڑی بشارتیں موت ہی کے وقت سے شروع ہو جاتی ہیں. ایک بڑے سے بڑا دنیا کا VIP کا تو ویلکم کیا ہوتا ہوگا جو ایک ایمان والے کا مرنے ہی کے وقت شروع ہو جاتا ہے، مرنے ہی کے وقت ہی سے، موت ہی کے وقت سے. اس لیے موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. اسی موت کی برکت سے انسانوں کے لیے آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کی خوشبوئیں اس کو آنے لگتی ہیں، جنت کے کفن کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے. اسی وقت سے آخرت کے اور نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور دنیا کی ضیق و تنگیوں سے، دنیا کے پرابلم اور دنیا کے ٹینشنوں سے وہ بالکل فارغ ہو کر اپنے رب کے پاس خوشی خوشی پہنچ جاتا ہے. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس حالت میں اپنے رب کے پاس چلے جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. تو ایمان والا الحمدللہ موت کی وجہ سے خالی ہاتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے دوستوں بزرگوں کو کہا جاتا ہے، بار بار ہمارے سامنے ریمائنڈر ہوتا ہے، مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ کر لو، یہی وقت کرنے کا ہے. دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، دارالجزا موت کے بعد شروع ہوگا. بدلہ انشاءاللہ موت کے بعد شروع ہوگا، اور ایسا شروع ہوگا کہ پوری دنیا بھی اگر اس کے سامنے رکھ دی جائے تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہوگی وہاں کے جزا اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں. اس لیے دنیا کے اندر خلاصہ نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم مال کے مالک ہیں، مگر مجازی طور پر، عارضی طور پر. تو دنیا میں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو مالک بنایا ہے اور ٹائم پروری طور پر ان کی ملکیت کو شریعت نے تسلیم بھی کیا ہے، اس لیے دنیا کے اعتبار سے تو مالک حقیقی ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ ہے. مگر دنیا کے اندر پھر بھی انسان اپنے گھر کا مالک ہے، کار کا مالک ہے، اپنے موبائل کا مالک ہے، اپنے مال و دولت کا مالک ہے، ٹھیک ہے. لیکن قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے وہ خالص 100% اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت میں ہوگا، پورا کا پورا کنٹرول اللہ کا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوست بزرگوں، آخرت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کو ہم راضی کر کے جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. رات دن اس بات کی فکر رہے کہ مجھ کو موت آنے والی ہے اور اپنے رب کے پاس مجھ کو جانا ہے اور رب کے پاس پہنچ کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی فکر والی زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ قیامت کے میدان میں پھر رب ذوالجلال ہمارے ساتھ 100 رحمتوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. جیسے کل آیا تھا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. تام الرحمت، کمپلیٹ اللہ کی جو 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو آخرت کا پورا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں، بلکہ پوری دنیا کے بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہو، ایسے بڑے بڑے بادشاہ میدان محشر میں حاضر ہوں گے، مگر سب کے سب اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہوگا. چنانچہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر سے اٹھیں گے، قرآن پاک کے 70ویں پارے کے اندر بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب جانتے ہیں اس کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جس طریقے سے وہ دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ، اسی طریقے سے ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے. چنانچہ قبروں سے جب انسان زندہ ہو کر نکلیں گے تو ان کے جسموں کے اوپر نہ کپڑا ہوگا، نہ پیر کے اندر جوتے ہوں گے اور نہ شوز ہوں گے، بالکل کپڑوں سے خالی اور جوتوں سے خالی. اس حالت کے اندر سب بڑے بڑے ملینر بلینر اپنے اپنے زمانے کے بادشاہ اس حالت کے اندر میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے. ان وعدن علینا، اللہ فرماتے ہیں کہ وعدے کے طور پر ہم پر لازم ہے
یقیناً قیامت آئے گی اور ہر ایک اسی حالت کے اندر میدان محشر کے اندر حاضر ہوگا. انا کنا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں. تو قیامت کے میدان کے اندر ملک حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی. اللہ کے سوا وہاں کوئی مالک نہیں ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دنیا کے نامور لوگ بالکل لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. چنانچہ 24ویں پارے کے اندر سورہ مومن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، یومہم بارزون، جس دن کہ وہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے، سب اپنے اپنے قبروں سے، قبر میں ہو تو قبروں سے، اور کہیں بھی ہو، جلا دیا گیا ہو، کچھ بھی کر دیا گیا ہو، سمندر کے اندر بیچارے کی موت آ گئی ہو، کسی جانور نے کھا لیا ہو، اللہ سب کو جمع کر دیں گے، سب کو دوبارہ پیدا فرما دیں گے اور سب حاضر ہو جائیں گے. یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. ایک فرد بشر کسی جگہ چھپ جائے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی نظروں میں نہ ہو، ناممکن ہے. سب کے سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے میدان محشر میں، اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی، لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ایمان والوں کی کیفیت انشاءاللہ وہاں بھی VIP کی ہوگی. خیر، اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کس کی ملکیت ہے، کس کا ملک ہے، کس کی سلطنت ہے. دنیا میں تو یہ پرائم منسٹر تھا، وہ بادشاہ تھا، اور یہ ناموری تھی، اور وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، بالکل خاموش اور سناٹا چھایا ہوا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ ہمارے یہ سب کے لیے آسان فرمائے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج جو سلطنت ہے، جو ملک ہے، وہ غالب یکتا اللہ ہی کا ہے. واحد قہار اللہ کا آج ملک ہے. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ پاک روز جزا کا مالک ہے. دین کے معنی بدلے بھی آتے ہیں اور دین کے معنی حساب کے بھی آتے ہیں، اور میدان محشر کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی. انسان دنیا میں بھی کسی کو بدلہ دینا چاہتا ہے تو پہلے حساب کرتا ہے، حساب کر کے بدلہ دیا جاتا ہے. اس کے پہلے جو نمبر ہوتے ہیں اس کے ریمارک کیے جاتے ہیں، اس کو گنا جاتا ہے، اور پھر گننے کے بعد پھر اس کو نمبر دیا جاتا ہے کہ فرسٹ پوزیشن پر ہے یا سیکنڈ پوزیشن پر ہے. بہرحال بدلہ اور حساب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. اس لیے مالک یوم الدین کا ترجمہ بدلے کے دن کا مالک کہا جائے یہ بھی صحیح ہے، حساب کے دن کا مالک کہا جائے یہ بھی صحیح ہے. دوستو بزرگوں، قیامت کے دن کا معاملہ پورا کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہوگا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شفاعتیں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، قرآن شفاعت کرے گا، حجاج بیت اللہ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اسی طریقے سے حفاظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو پھر دوسروں کے معاملے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے. تو دوستو بزرگوں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. بے شک شفاعت اور جو بشارت حفاظ قرآن کے لیے، حجاج بیت اللہ کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بالکل برحق ہیں، اور شفاعت یقیناً ہوں گی. مگر وہاں اندھا دھند شفاعت نہیں ہوگی کہ انسان جس کو چاہے پکڑ لے اور اس کو لے جائے جنت میں، اور جس کے بارے میں جو چاہے اللہ کے بارگاہ عالی کے اندر پیش کرے اور اس کی سفارش بھلامل کرے اور کہے کہ اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا ہی پڑے گا. تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں بھی اللہ کے حکم سے ہوں گی. اللہ اجازت عطا فرمائیں گے اور بالکل صحیح شفاعت اور صحیح سفارش کرے، وہی معاملہ وہاں صحیح ہوگا. آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے. اس کے اندر آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں، آیت شریفہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. لہذا شفاعت یقیناً ہے، سفارش یقیناً ہے، مگر یہ بھی اندھا دھند نہیں ہوں گی. جو چاہے جس طریقے سے چاہے انسان اپنی سفارش پیش کر دے اور اللہ اس کو قبول ہی کر لے اور اللہ کے ذمہ اس کی سفارش کا قبول کرنا لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم اور اجازت مرحمت فرمائیں گے، تب سفارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ بھی حق کے ساتھ. چنانچہ سورہ نبا 30ویں پارے کے اندر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر اور قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے.
لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، بول نہیں سکیں گے مگر وہی جن کو رحمان تعالیٰ اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ تو ملائکہ جلیل القدر ملائکہ بھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکال سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں گے کہ یہ کہو، اجازت ملے گی، تو پھر ان کی زبانیں کھلیں گی۔ لہذا سفارش کا معاملہ بالکل برحق ہے، اور یقیناً حجاج بیت اللہ کو انشاءاللہ یہ مقام ملے گا، حفاظ بیت اللہ کو ملے گا، علماء کو دیا جائے گا، صلحاء کو یہ سفارش کا حق دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے۔ اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔ قرآن مجید بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ سورہ تبارک الذی کے بارے میں مشہور ہے، الف لام میم سجدے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے اللہ کے بارگاہ میں عالی میں ایسی سفارش کرے گی، ایسی سفارش کرے گی، اللہ اس کو معافی کر دیجیے، آپ اس کی مغفرت ہی کر دیجیے۔ اگر آپ اس کی مغفرت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ رات کو میری تلاوت کرتا تھا، بڑے شوق سے پڑھتا تھا، بڑی فکر سے پڑھتا تھا، قبر کے عذاب سے، قیامت کے خوف سے، اور قیامت کے میدان میں حاضر ہونا ہے، وہاں کا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو یہ بندہ اور یہ بندی روزانہ رات کو الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، سورہ تبارک الذی پڑھتے تھے۔ تو ایسی یہ صورتیں سفارش کریں گی کہ اللہ تو ان کے بارے میں ہماری بھلائی، ہماری سفارش قبول فرمائیے، مغفرت فرما دیجیے۔ اگر آپ ان کے بارے میں ہماری سفارش قبول نہیں کرتے تو آپ ہم کو اپنے قرآن سے نکال دیجیے، اتنی ان کی زبردست سفارش ہوگی، مگر سب اللہ کی اجازت کے بعد۔ لہذا معلوم ہوا کہ پورا کنٹرول اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ اس لیے دوست بزرگوں، آخرت کا معاملہ بہت بہت اہم معاملہ ہے۔ آخرت کے اندر جب انسان پیش ہوگا، مفتی احمد خانوری صاحب نے ایک جگہ نقل فرمایا ہے درس قرآن کے اندر کہ انسان جب قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر کے اندر، ایک فائل کے اندر اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، دوسری فائل اور دوسرے رجسٹر کے اندر اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرے رجسٹر کے اندر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا رجسٹر ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اس کو یہ نعمتیں دی، آنکھ دی، جسم دیا، صحت دی، ہاتھ صحیح سلامت دیے، اور کھانے پینے کے یہ نعمتیں عطا فرمائے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ قرآن پاک میں ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنا دے، نعمتوں کا دنیا میں شکر کرنے والا بنا دے، اور دنیا کے اندر ہمیشہ نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو اس شکر کی برکت سے انشاءاللہ قیامت کے میدان میں یہ معاملہ آسان ہو سکتا ہے، اور اللہ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ یہ 3 رجسٹر پیش ہوں گے، بندہ حاضر ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعمتوں والا رجسٹر، اس میں سے چھوٹی سی چھوٹی نعمت، اللہ اس کو فرمائیں کہ تو کھڑی ہو جا۔ دنیا میں تو ہم اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں، آنکھ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی بل ادا نہیں کرتے۔ ہماری سب سے بڑی عقل، میموری، اس کو کتنا استعمال کر رہے ہیں مگر اس کا کوئی بل ہم پر نہیں آ رہا ہے۔ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، پیروں کو استعمال کر رہے ہیں، دل و دماغ ہمارے کام کر رہے ہیں، کوئی بل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی ہم کو میٹھا پلا رہا ہے، دنیا میں اس پانی کا کوئی بل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی بل نہیں، مگر قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا بل وصول کر سکیں گے۔ اور بل وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا، یہ نعمتوں پر تم نے کیا شکر ادا کیا۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی نعمت کو اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر سے نکالیں گے اور کہیں گے کہ تو اپنا بل وصول کر۔ چنانچہ مفتی احمد خانوری صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں تحریر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ وہ چھوٹی سی نعمت کھڑی ہوگی اور بل وصول کرے گی، اور اس کا بل کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی کی پوری عبادتیں، تمام عبادتیں وہ بل کے طور پر وصول کر لے گی اور کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تو کھڑی ہے، ہاں میرا بل پورا نہیں ملا مجھ کو۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہمارے بل آتے ہیں 100,000 جو یہ بھی ہو، اگر ہم بل پورا کا پورا پے کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر پورا نہیں کرتے آدھا پے کریں، مثال کے 100,000 ہم 80 پاؤنڈ دیں تو یہ بل ادا نہیں ہوا، تو پوری زندگی کی عبادت وہ لے لے گی، وہ کہے گی میرا بل ادا نہیں ہوا۔ بندہ لرز جائے گا، اللہ اکبر، کیا حال ہوگا اس وقت کہ میری پوری زندگی کی عبادتیں ختم۔ ایک اللہ کی نعمت، وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، ابھی بڑی بڑی نعمتیں تو باقی ہیں،
یہ تو چھوٹی نعمت آئی اور اس نے میری زندگی کی تمام عبادتیں بل کے اندر وصول کر لی، اور وہ تو کہہ رہی ہے کہ ابھی میرا بل وصول نہیں ہوا، پورا پیمنٹ نہیں ہوا، تو بندہ لرز جائے گا کہ اللہ کیا ہوگا میرا، اور میرا کیا ہوگا، عبادتیں تو پورا کا پورا یہ نعمت کے بل کے اندر ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی خاص و خاص رحمت کے اندر لے لے، اور اپنے آغوش رحمت میں لے کر ہمارے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرما دے۔ اس لیے آتے حدیث پاک کے اندر کہ جس کا حساب یہ آسان ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ حساب منوقش عذبہ، جس سے آرگیومنٹ شروع ہو گیا، مناقشہ شروع ہو گیا، اور اس سے سوال جواب شروع ہو گیا، عذبہ، پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرمائے، اور جب یہ معاملہ کھڑا سامنے پیش آ جائے تو جیسے آگے آ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا چاہیں گے اور جس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ جا، تیری تمام نعمتیں جو ہم نے تجھ کو دی تھی آج ہم تجھ سے حساب نہیں لیتے، اب تجھ سے حساب نہیں ہوگا، تیرے اعمال قبول، تیرے گناہ کی مغفرت ہم نے کر دی، اور تو اپنے فضل سے، ہمارے فضل سے، ہماری رحمت سے تیری مغفرت کر دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قیامت کے دن کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ہماری یہ پوری زندگی جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں جو ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان تمام کے متعلق سوال ہوگا، اللہ چاہے تو سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر حساب یسیر کر دیں اور آسان معاملہ فرما کر آگے چلتا کر دیں اپنے فضل سے، وہ بھی چیز الگ ہے۔ ورنہ حدیث مشہور ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس کا مطلب نہیں کہ خالی 5 چیزوں کا، پوری زندگی کا سوال ہوگا، پوری نعمتوں کا، پورے اعمال کا، فرائض کا، نمازوں کا، روزوں کا، باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے، لیکن ایک حدیث کے اندر 5 کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا تو کل تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے لیے زندگی کے اندر بھی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دنیا کی زندگی جو ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، اپنی موت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اور رمضان کے خاص کر یہ مبارک دن اور راتیں بہت بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ہم اپنے عقلی تمام زندگی کے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اور روئیں، تنہائیوں میں روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ یہ دن اور رات استغفار اور توبہ کے ہی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دنوں کے اندر ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے، استغفار کو قبول فرمائیں گے، دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ جو رمضان گزارنا ہے، جس طریقے سے روزوں کا اہتمام ہو، رات کو تراویح کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، پورے 24 گھنٹے کے اندر جب بھی ہم کو موقع مل رہا ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، حضرت معاذ سلیم صاحب دورات کے بیان کے اندر جو ہم نے سنا، اور ایسے بھی ہم اس سے پہلے فضائل رمضان کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ 4 چیزوں کی کثرت کا نبی کے ساتھ کو فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے کرو، اور اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے لیے موت کو بھی آسان فرمائے، دنیا کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ جو بیمار چل رہا ہے اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جس کی جو پریشانی ہے، پوری امت مسلمہ، پورا عالم کے ایک ایک فرد اور ایک ایک امتی کی جس کی جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، توبہ نصوحہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ان تمام کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے، اور جو بیچارے ایمان سے محروم ہیں اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی عظیم الشان دولت عطا فرما دیں، تاکہ وہ میدان محشر کے اندر سرخ روح ہو، ان کا حساب کا معاملہ آسان ہو جائے اور وہ بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں، ہمارے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ جنت میں پہنچنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جو وبا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس بیماری کو ختم فرمائے، ہمارے برگمن سے بھی اور پورے UK سے بھی اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما کر عافیت، صحت اور تندرستی تمام انسانوں کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم لك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نعترف بذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، اللهم لا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ستار العيوب واستر عيوبنا في الدنيا والآخرة واستر عيوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، مالک ہیں. اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، آپ ہی نے اپنے فضل سے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. آپ نے ہی اپنے فضل سے اللہ قرآن مجید جیسے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور آپ ہی نے اپنے فضل سے ہم کو زندگی عطا فرمائی، اور یہ ماہ مبارک اور شہر عظیم، شہر مبارک رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. افطار کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے. یا اللہ روزے دار جن میں بچے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، یا اللہ سفید ریش سفید بال والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، یا اللہ پاک دامن عورتیں بھی ہیں. یا اللہ آپ یہ تمام بندے آپ کے سامنے بہت عاجزانہ، بہت ہی فقیرانہ اور بہت ہی نادمانہ آپ کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میدان محشر قیامت کا آنا بالکل برحق ہے، اعمال کے وزن کا ہونا، حساب کا ہونا بالکل برحق ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. یقیناً ہم کو موت بھی آنے والی ہے. یا اللہ ہماری موت ایمان والی موت عطا فرما، بشارت والی موت عطا فرما، ایسی موت عطا فرما جس کے اوپر ایمان والوں کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں. تحفہ بن کر ہمارے پاس وہ موت آئے اور ہم بڑی محبت سے موت کو اور موت کے فرشتوں کو اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے ہماری روح آپ کے بارگاہ عالی کے اندر خوشی خوشی پیش کر دی جائے. اے اللہ موت کے وقت کی بھی جتنی بشارتیں ہیں ہم سب کو نصیب فرما. تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی انشاءاللہ آپ نے عطا فرمائی ہوگی. ابھی وہ اپنے قبروں میں ہیں، یا اللہ ہم کو بھی اپنے قبر میں پہنچنا ہے. ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی قبروں کو ریاض الجنہ بنا دے. قبر کے سوال جواب کو آسان فرما دینا. قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما. اپنے رحمت کا معاملہ قبر کے اندر بھی فرما. ہمارا مونس و غمخوار بن جا. قرآن پاک کو ہمارے لیے قبر کے اندر بھی ہماری وحشت کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. یہ اعمال ہمارے ساتھ قبر میں رہیں، ایمان کے ساتھ اعمال اور اعمال میں اخلاص. ہمارے ایمان میں بھی اخلاص عطا فرما، ہمارے اعمال میں بھی اخلاص عطا فرما. اے اللہ قبر کے اندر چاروں طرف سے یہ اعمال ہم کو اپنے گھیرے میں لے لیں. اس کی باؤنڈری کے اندر ہماری قبر، ہم اپنے قبر میں ہو اور قبر کا عذاب جس طرف سے بھی بڑھنا چاہے یہ اعمال کھڑے ہو کر عذاب قبر کو ہم سے دور کر دیں. یا اللہ ایسی قبر ہم کو عطا فرما. نیک لوگ ہماری نماز جنازہ ادا کریں، ہم کو غسل دیں، ہم کو کفن پہنائیں. یا اللہ اپنے کرم سے ایسی موت عطا فرما. تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنا. میدان محشر کے اندر ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. یا اللہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اوپر، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اے اللہ بے شک آپ ہم کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور آپ کی بارگاہ عالی کے اندر ہم سب کو پیش ہونا ہے. اے اللہ پوری زندگی کا حساب ہوگا، بہت نازک معاملہ ہوگا. صرف اور صرف آپ کی رحمت اور آپ کا فضل ہی شامل حال ہو جائے تو ہمارا کام بن سکے گا. اے رب ذوالجلال ہمارے مدد فرما، اپنی رحمت کو شامل حال فرما. حساب کے وقت میں ہمارے ساتھ رحمت کا اور فضل کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے اعمال صالحہ کو قبول فرما لینا. یا اللہ جتنے گناہ ان کو تمام کو معاف کر دینا
اور آپ کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے جتنی ناشکری اور ناقدری ہوئی یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے کر ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما کر داہنے ہاتھ میں نام امان عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے کرم سے میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت سے حفاظت فرما۔ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ۔ یا اللہ میدان محشر کے اندر اولین اور آخرین جمع ہوں گے، پورا مجمع ہوگا یا اللہ، جو کامیاب ہوگا اس کے نام کا اعلان ہوگا، جو ناکام ہوگا اس کے بھی نام کا اعلان ہوگا۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس میدان محشر کے اندر لاج رکھ لینا، امت محمدی ہونے کی لاج رکھ لینا۔ دنیا میں آپ اپنے گھر میں بلاتے رہے، اس وقت آپ کے سامنے یا اللہ ہاتھ پھیلا کر آپ کے توحید کا، آپ کی وحدانیت کا، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، یا اللہ ایمان کا، یا اللہ آپ کی وحدانیت کا، آپ کے حبیب اعظم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مبارک وقت کے اندر آپ کے سامنے ہم نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے قیامت کے میدان میں بھی یا اللہ اسی طرح ہم کو آپ کے سامنے حاضر ہونا نصیب فرما کہ ہم آپ کے مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل ہوں، اور آپ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، ہمارے لیے رحمت کا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے میدان محشر کی بھی تمام مسائل کو آسان فرما، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کی مشکلات کو آسان فرما، امت کے ایک ایک فرد کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے قدرت کا ظہور پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اللہ پاک اس قدرت کے ظہور کو انسانوں کے دلوں کے آنکھوں کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے، وہ آپ کی معرفت حاصل کر لیں، آپ کی قدرت کا یقین کر کے آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، اور ایمان کی عظیم الشان نعمت ان کو بھی مل جائے، اور ہمارے اور ان کے ایمان کی سب کی حفاظت کے ساتھ آپ کے بارگاہ عالی کے اندر ایمان والا بندہ بن کر اور ایمان والی بندی بن کر حاضر ہونا نصیب ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے لیے فیصلے فرما، ہمارے بچوں کے لیے فیصلے فرما، ہماری نسلوں کے لیے ایسے مبارک فیصلے فرما، بدبختی سے، شقاوت سے، قساوت قلبی سے یا اللہ ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنی پناہ میں ہم سب کو لے کر دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم اللہ ونعوذ بك من اکبر، الشر كله اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ اذان کے سلسلے میں ہمارے دعا کو قبول فرما، آمین۔ سبحان